دنیا درآمدی تیل اور گیس پر پاکستان کا انحصار کم ہونے جا رہا ہے۔ کیا امپورٹ بل کی مد میں 27 ارب ڈالر جو پاکستان ہر سال خرچ کرتا ہے، کیا یہ اخراجات کم ہونے جا رہے ہیں؟ یہ سوال اس خبر کے بعد پیدا ہوئے ہیں جس کے مطابق پاکستان کے سمندر میں گیس اور تیل کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، اور خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ملنے والے ذخائر دنیا کے چوتھے بڑے ذخائر۔ یہ خبر ڈان نیوز ڈان ٹی وی پر شائع ہو چکی ہے۔ خبر کے مطابق یہ خوشخبری اعلیٰ سیکیورٹی حکام کی جانب سے دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر جیوگرافک سروے مکمل کر لیا گیا ہے جس میں 3 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا۔ خبر کے مطابق سیکیورٹی حکام نے بتایا کہ سمندر میں موجود تیل اور گیس کے ذخائر کی جگہ کی نشاندہی بھی کر لی گئی ہے اور ذخائر کا اندازہ بھی لگا لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑی اور اہم خبر ہے، لیکن پیٹرولیم ڈویژن کے ذرائع جو ہے وہ رد عمل دینے میں محتاط۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ خبر بس ایک اندازہ یا تخمینہ ہو سکتی ہے۔ سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروے کیا گیا۔ سروے کے دوران سمندر سے لیے گئے ڈیٹا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ بھاری ذخائر کی دریافت سے متعلق کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے۔ اصل بات تب معلوم ہوگی جب ایکسپلوریشن کی جائے گی۔ اب سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جیولوجیکل سروے ہوتا کیا ہے؟ اس میں جو تخمینہ لگایا جاتا ہے وہ حقیقت کے کتنا قریب ہو سکتا ہے؟ جواب لیں گے ہمارے ساتھ اوگرا کے سابق ممبر محمد عارف صاحب ہیں۔ عارف صاحب، اب یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے، اس طرح کے دعوے ماضی میں بھی کیے گئے تھے سر، کیا لگتا ہے اس دفعہ کتنی سچائی ہو سکتی ہے اس طرح کے دعوے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماہرانہ رائے جب آپ کہتے ہو تو یہ بڑی مشکل رائے ہے۔ مشکل اس طرح سے ہے کہ یہ فی الحال تو یہ دعوے ہی لگ رہے ہیں، کیونکہ یہ کل سے خبر چل رہی ہے اور مجھے بھی لیا گیا تھا، ڈان نے لیا مجھے میرا ویو لینے کے لیے۔ پوری انڈسٹری جو ہے، جو منسٹری پیٹرولیم ہے اور انڈسٹری ہے، وہ ان کے تو کسی ایکسپرٹ کے نالج میں نہیں ہے کہ ایسی کسی بھی ہمسایہ ملک کے ساتھ کوئی ایسی جی این جی کی جیولوجیکل جو فزیکل کو اسٹڈی یا سروے ہو رہا تھا۔ اسی خبر کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جی 3 سال سے یہ سروے ہو رہا تھا، اور اس سروے کی رپورٹ جو انیشل رپورٹ ہے اس کے مطابق بڑے ریزرو جو ہے نا اس میں اویلیبل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ دیکھیں یہ دعویٰ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم ابھی یہ بہت پری میچور ہے۔ اس وجہ سے پری میچور ہے کہ یہ جی این جی ڈیٹا ایکوائر کرنے کے بعد اس کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے۔ نو باڈی نوز ان دا انڈسٹری کہ جی انٹرپریٹیشن اس کی ہو گئی ہے، کوئی ڈریلیبل پراسپیکٹس کیا آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں، نہیں ہو چکے، کیونکہ دا انٹائر انڈسٹری جو ہے وہ تو جسٹ ان اے اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے، کوئی نو باڈی از ایبل ٹو کنفرم کہ کوئی ایسی بات ہے بھی ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کی پاسبلٹی اس لیے اگنور نہیں کی جا سکتی کہ ایس آئی ایف سی جب سے یہ بنی ہے، ظاہر ہے کچھ ایسے اسٹیٹک ایشوز پہ بڑے ہائر فورم پہ کام ہو رہا تھا، اور ہو سکتا ہے دیر از اے پاسبلٹی کہ جی وہ اس فورم پہ ڈسکریٹلی کوئی ایسا اسٹریٹجک ایسوسیشن کر کے تو کوئی ایسی اسٹڈی کروائی گئی ہو جس کے بیسس پہ کچھ ریزلٹ یا انڈیکیشنز جس کی ہو سکتا ہے پاسبل ہوں۔ تو فی الحال میں اس سٹیج پہ یہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اچھا، تو عارف صاحب جو تخمینہ لگایا جاتا ہے تو یہ کن بیسس پہ تخمینہ لگایا جاتا ہے، اور حقیقت میں جب یہ ایکسپلوریشن ہوتی ہے تو اس میں اور تخمینے میں کتنا فرق ہوتا ہے اکثر؟ دیکھیں یہ جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن، اس کو وائلڈ کیٹ ایکسپلوریشن کے اندر جو تخمینے ہیں وہ ضرور میٹر کرتے ہیں۔ وہ تخمینے وہ 0 سے 100 بھی ہو سکتے ہیں، 100 سے 0 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان بٹوین بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے تو دیر آر آلویز سم بیسز جس کی وجہ سے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ ہم نے اتنے ملینز آف ڈالرز خرچ کرنے ہیں، تو اس میں یہ انڈیکیشن یا یہ پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس کے بیسس پہ وی شوڈ بیسیکلی ڈیسائیڈ کہ جی ہم اس کی فردر ایکسپلوریشن اور ڈیٹا ریویو اور اس کے لیے ہم آگے جائیں۔ سو تخمینہ کے مختلف سٹیجز ہیں۔ جو ریئل ویلیویبل جس کو کہتے ہیں نا پروون ریزروز جو ہوتے ہیں، اصل میں تو وہ ہوتے ہیں، اور وہ پروون ریزروز کی سٹیج بہت آگے جا کے آتی ہے۔ ابھی اس وقت تو جس کو کہتے ہیں نا گیسٹیمیٹس ہوتے ہیں، اور یہ گیسٹیمیٹس جو ہے آن دا بیسس آف ڈیٹا، جیسے آپ کو یاد ہوگا کیکڑا ویل بہت اس کی ہائپ کریٹ کی گئی تھی بیکاز وہ بھی جو ڈرل کیا گیا تھا بڑی دنیا کی ٹاپ کلاس ملٹی نیشنل کمپنیز اس کو کر رہی تھیں اور اس میں لوکل پارٹیسپیشن بھی تھی۔ اب وہ مطلب اس میں ہوا یوں کہ obviously کوئی ڈیٹا میں دیر واز سم تھنگ رانگ
with the data are you know نیچر کی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, کمال ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ مس لیڈ کر جاتا ہے. سو ابھی بھی آن دا بیس آف انڈیکیشنز ہم بہت جس کو کہتے ہیں نا ہوپ فل رہ سکتے ہیں, اور ہمیں ہوپ فل رہنا چاہیے. ہے اس کو حقیقت میں بدلنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اس کو دیکھیں حقیقت بننے میں پہلی تو جس کا میں نے کہا کہ 2-3 طرح کے تخمینے. ایک تخمینہ تو یہ ہے جو آج کی ڈیٹ میں گیسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا تخمینہ یہ ہے کہ ویل ڈرل ہو جائے گا, پھر اس وقت کا ایک تخمینہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ جب ویل کی پروڈکشن ہسٹری 5-6 مہینے کی ہو جائے گی, پھر وہ فائنل تخمینہ ہے. جو درمیان والا ڈسکوری کے اندر جو تخمینہ ہے اس میں تو 2 سال میں بھی ویل ڈرل ہو سکتا ہے اگر ایک ویل ڈرل کا, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی ویل سے آپ کو ڈسکوری ہو جائے. آپ نے اگر سٹرکچر آئیڈینٹیفائی کر بھی لیا ہے تو ایک سٹرکچر کے اندر آپ کے نمبر آف ویلز بہت ہوتے ہیں. سو ڈیپینڈ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کرے, اور ہم بڑے ہوپ فل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان کو اگر اپنے فضل و کرم سے کریٹ کیا ہے تو ہمیں بہت سی نعمتیں بھی دی ہیں, اور امید ہمیں بہت ہے. ہمیں ہمیشہ ہی پر امید رہنا چاہیے کہ اس میں پاسبلٹی ضرور ایگزسٹ کرتی ہے, اور ود دا انکریز ان ٹیکنالوجی, ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی, یہ جو چانسز آف سکسیس انشاءاللہ بڑھتے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو جس کو کہتے ہیں نا سنسیئرٹی بھی چاہیے, آپ کو کوہیسو پلان چاہیے ہوتا ہے, آپ کو جو نیشنل آپ کی جو اکنامک جو ڈیسیژنز ہیں, پالیسیز ہیں, ان کو بھی اس کے مطابق الائن کرنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو یاد ہوگا 4-5 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے ایسا یہ ڈیسائیڈ کیا. ہمارے پاس مزید وقت ہوتا, میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا.